نواز شریف کا آزاد کشمیر کے لیے موٹر وے کا اعلان۔ مظفر آباد میں جلسے سے خطاب، کہا مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے ساتھ میرا دلی لگاؤ ہے۔ مانسہرہ سے مظفر آباد اور میر پور خاص تک خوبصورت موٹر وے آزاد کشمیر کے لیے تحفہ ہوگا۔ اگر نون لیگ کو آزاد کشمیر میں اکثریت ملی تو شہباز شریف کو کہوں گا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کشمیری عوام کی دعاؤں اور نیک خواہشات کو کبھی نہیں بھلا سکتی۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تو آپ کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ آزاد کشمیر الیکشن کا انتخابی شیڈیول تبدیل، آزاد کشمیر میں انتخابات مرحلہ وار کرانے کا اعلان۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں 27 جولائی کو میر پور ڈویژن میں پولنگ ہوگی، دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد اور تیسرے مرحلے میں 10 اگست کو پونچھ میں انتخابات ہوں گے۔ انتخابات کے نتائج بھی مرحلہ وار جاری کیے جائیں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے کی مجموعی صورتحال پر غور کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو ایرانی صدر کا پیغام پہنچایا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے پولیس لائنز کا بھی دورہ کیا۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا، پریڈ کا بھی معائنہ کیا۔ اسکندر مومنی نے پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ ایرانی وزیر داخلہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے ہمراہ پاکستان مونومنٹ پہنچے۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی، یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اے آئی پر مبنی ٹریکنگ اور فیصلہ سازی کے نظام کی افتتاحی تقریب، جدید طرز حکمرانی، مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا پر مبنی نظام فعال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج کے بعد کوئی روایتی فائل نظام نہیں ہوگا۔ پی ایم آفس سسٹم کا مکمل نفاذ یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جدید نظام کی فعالیت کے لیے وفاقی وزراء احد چیمہ اور شہزاد فاطمہ کی تعریف۔ آزاد کشمیر الیکشن کا انتخابی شیڈیول تبدیل، آزاد کشمیر میں انتخابات مرحلہ وار کرانے کا اعلان۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں 27 جولائی کو میر پور ڈویژن میں پولنگ ہوگی، دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد اور تیسرے مرحلے میں 10 اگست کو پونچھ میں انتخابات ہوں گے۔ انتخابات کے نتائج بھی مرحلہ وار جاری کیے جائیں گے۔ مانسون کا دھواں دار سپیل، راولپنڈی اسلام آباد میں وقفے سے موسلادھار بارش، لاہور اور سیالکوٹ میں بھی بادلوں کی گھن گرج۔ لاہور گلشن بندر روڈ کے قریب فیکٹری کی چھت گرنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ناروال میں 15 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، 220 ملی میٹر بارش کے بعد شہر ڈوب گیا۔ شیخوپورہ مرید کے کہنا اور گردنوہا میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی بادل خوب برسے۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی مانسون نے رنگ جما دیے، بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ گجرات شہر اور گردنوہا میں مانسون کی پہلی بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ پشاور میں بارش کے بعد شہر کے متعدد علاقوں میں پانی جمع۔ کراچی میں آج ہلکی بارش یا بوندا باندی متوقع۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے ہمراہ پاکستان مونومنٹ آمد۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی، یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ شہداء کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین کی ملاقات، گلگت بلتستان کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی، کہا گلگت بلتستان کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی فلاح و بہبود کے لیے قابل تجدید توانائی، سیاحت، انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے 7 اگست کو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ حافظ نعیم نے کہا 7 اگست کو پورے پاکستان کی شاہراہوں کو بند کر دیں گے، صرف ایمبولینس کو جانے کی اجازت ہوگی۔ حکومت پیٹرول پر اپنے ناجائز ٹیکس ختم کرے تو قیمت 250 روپے تک آ جائے گی۔ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔
طالب علم کی آمدنی پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، اس سے بھی لیوی لی جا رہی ہے۔ اور سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، عدالت کا عدم حاضری پر برہمی کا اظہار، کہاں آئندہ پیش نہ ہونے پر اشتہاری کارروائی شروع کی جائے گی۔ اے آئی پر مبنی ٹریکنگ اور فیصلہ سازی کے نظام کی افتتاحی تقریب، جدید طرز حکمرانی، مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا پر مبنی نظام فعال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج کے بعد کوئی روایتی فائل نظام نہیں ہوگا، پی ایم آفس سسٹم کا مکمل نفاذ یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جدید نظام کی فعالیت کے لیے وفاقی وزراء احد چیمہ اور شہزاد فاطمہ کی تعریف۔ آزاد کشمیر الیکشن کا انتخابی شیڈیول تبدیل، آزاد کشمیر میں انتخابات مرحلہ وار کرانے کا اعلان۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں پولنگ ہوگی، دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد اور تیسرے مرحلے میں 10 اگست کو پونچھ میں انتخابات ہوں گے۔ انتخابات کے نتائج بھی مرحلہ وار جاری کیے جائیں گے۔ مانسون کا دھواں دار اسپیل، راولپنڈی اسلام آباد میں وقفے سے موسلادھار بارش، لاہور اور سیالکوٹ میں بھی بادلوں کی گھن گرج۔ لاہور گلشن بندر روڈ کے قریب فیکٹری کی چھت گرنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ناروال میں 15 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، 220 ملی میٹر بارش کے بعد شہر ڈوب گیا۔ شیخوپورہ مرید کے کہنا اور گردنوہا میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی بادل خوب برسے۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی مانسون نے رنگ جما دیے، بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ گجرات شہر اور گردنوہا میں مانسون کی پہلی بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ پشاور میں بارش کے بعد شہر کے متعدد علاقوں میں پانی جمع۔ کراچی میں آج ہلکی بارش یا بوندا باندی متوقع۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے ہمراہ پاکستان مونومنٹ آمد۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی، یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ شہداء کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین کی ملاقات، گلگت بلتستان کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی، کہا گلگت بلتستان کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی فلاح و بہبود کے لیے قابل تجدید توانائی، سیاحت، انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے 7 اگست کو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ حافظ نعیم نے کہا 7 اگست کو پورے پاکستان کی شاہراہوں کو بند کر دیں گے، صرف ایمبولینس کو جانے کی اجازت ہوگی۔ حکومت پیٹرول پر اپنے ناجائز ٹیکس ختم کرے تو قیمت 250 روپے تک آ جائے گی۔ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، طالب علم کی آمدنی پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، اس سے بھی لیوی لی جا رہی ہے۔ اور سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، عدالت کا عدم حاضری پر برہمی کا اظہار، کہاں آئندہ پیش نہ ہونے پر اشتہاری کارروائی شروع کی جائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔